ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم درود بھیجیے گا محمد وعلیہ. خداوند متعال سے دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام آج کی بانی مجلس کی حوائج شرعیہ کو خدا شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور چاند رات سے لے کر آج کے جو الوداعی مجلس ہے اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی مجالس کا انعقاد کیا گیا، جس نے بھی اس میں دامیں درہمیں سخن قدم حصہ لیا، خداوند متعال سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، سب کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے ڈونیشنز دیے، بانیان مجالس، جنہوں نے والنٹیئر کیا، پڑھنے سننے والے ڈاکٹر صاحب کے جنہوں نے ان پروگرامز کو بہترین انداز سے آرگنائز کیا، اور دور نزدیک سے جو مومنین اس میں پروگرام میں شرکت کرتے رہے، خداوند متعال سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، جو بیمار ہیں خدا سب کو شفا یاب فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں خدا رزق حلال نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ایام ازا کی برکت سے ہم سب کی زندگی میں خدا آسانیاں پیدا فرمائے، دنیا کے جس کونے میں فرش عذاب بچھی ہے خداوند متعال آزاداروں کو اور آزاداری کی حفاظت فرمائے، ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دورہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے، اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، گو کہ دامن وقت کوتا ہے اور اتنی دامن وقت میں وسعت نہیں کہ میں جو آئے مجید آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کے مطالب تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ میرے پاس 25 منٹ ہیں، گھڑی پر میری نظر ہے، انشاءاللہ پورے 9 بجے پروگرام کو اختتام پذیر کرنا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا جتنا بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ امامت کے حوالے سے میں نے آج کی جو تقریر ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، چونکہ آج ہمارے 11ویں امام کی شب شہادت بھی ہے، اور امامت ایک ایسا حساس موضوع ہے کہ جو ہر زمانے میں جو ہے وہ زیر بحث رہا ہے، ہر زمانے میں اس پر گفتگو کی جاتی رہی ہے۔ ایک اسلام کے اگر آج 73 فرقے کہہ لیجئے یا 73 اسلام کہہ لیجئے، ایک اسلام سے اگر اتنی شاخیں نکلی ہیں، اتنے مسالک نکلے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ بھی عقیدہ امامت ہے۔ عقیدہ امامت جو ہے وہ بعض اوقات اس کو سمجھا صحیح نہیں جاتا، اور بعض اوقات عقیدہ امامت کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، ارشاد رب العزت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم بروز محشر ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ عقیدہ امامت اتنا اہم ہے، اتنا مہم ہے، اور اتنی اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ ہر انسان عبادت کرتا ہے آخرت کے لیے، اسے کامیابی مل جائے، اس کو سرخرو ہو جائے، اسے جنت مل جائے، اور جب وہ اس کا حشر ہو، جب اس کو محشور کیا جائے تو انسان کامیاب و کامران ٹھہرے۔ اور خدا یہ کہتا ہے کہ میں جب تمہارا حساب لیا جائے گا، جب تمہیں بلاؤں گا تو تمہیں اپنے اپنے
امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو عقید امامت کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اگر عقید امامت کو نہ سمجھا جائے تو گویا پورے کا پورا دین انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، چونکہ امامت کا عقیدہ اصول دین میں ہے۔ امامت بنیادی طور پر، اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ دین کا جو دین ہے ایک درخت کی مانند ہے، اور اس کی جڑوں میں سے ایک جڑ امامت ہے، اور امامت کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے چونکہ یہ دین کی بنیاد ہے۔ بدقسمتی سے انسان بعض اوقات عبادات پر بہت زور دیتا ہے، لیکن جو دین کی اساس ہے، جو دین کی بنیادیں ہیں، جو دین کی فاؤنڈیشن ہے، جو دین کی جڑیں ہیں، انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک جڑ امامت ہے۔ تو عقیدہ امامت کو سمجھنے کے لیے خداوند متعال نے قرآن حکیم میں بے شمار آیات ایسی موجود ہیں کہ جو عقیدہ امامت پر دلالت کرتی ہیں، اور عقیدہ امامت قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ امام کیسا ہونا چاہیے، امام کی خصوصیات کیسی ہونی چاہیے، کیا امام امت سے ہونا چاہیے یا آل سے ہونا چاہیے، کیا امام خطا کرنے والا ہونا چاہیے یا معصوم ہونا چاہیے، کیا امام اور معموم میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں فرق ہونا چاہیے، امام کیسا ہو، خود قرآن حکیم اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جب امامت کا ذکر کیا تو جب خلافت کا ذکر کیا، نبوت و رسالت کا ذکر کیا یا امامت کا ذکر کیا، تو خداوند متعال نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ یہ کام اللہ کا ہے۔ جب خلافت دینے کا وقت آیا تو ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اپنے فرشتوں سے خدا نے جب خطاب کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو زمین پر خلیفہ میں بنانے والا ہوں، تو یہ کام خدا کا ہے۔ جب نبوت دینے کا وقت آیا تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں گویا ہوتے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ وہ ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ نبوت بھی خدا ہی کے ذمے ہے، نبی بھی خدا بناتا ہے، عقیدہ نبوت بھی خدا نے بنایا، خلیفہ بھی خدا بناتا ہے، اور رسول بھی خدا بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے رسولوں کو مبعوث کیا، اس لیے تاکہ وہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کریں، تزکیہ نفس کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح عقیدہ خلافت، عقیدہ نبوت و رسالت میں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، بالکل اسی طرح امامت بھی خدا کی طرف سے، چونکہ امامت شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے امام اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل کو، اپنے عبد کو، اپنے نبی اور رسول کو عقیدہ امامت کے تحت امامت عطا فرمائی، اور جب امامت عطا فرمائی تو امتحانات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم کو یہ عہدہ دیا، گو کہ عبد پہلے بھی تھے، نبی پہلے بھی تھے، رسول پہلے بھی تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل کا امتحان لیا تو اس کے بعد ارشاد یوں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور خلیل خدا تمام امتحانات میں 100% کامیاب و کامران ٹھہرے تو ہم نے اپنے خلیل کو ایک انعام دیا، اور انعام کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ دیکھیے وہ حضرت ابراہیم کے جو پہلے عبد بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، پہلے رسول بھی ہیں، اس کے بعد جب امتحانات میں مکمل طور پر کامیاب ہوتے ہیں تو عقیدہ امامت کے تحت جو اللہ نے امام بنایا، جو یہ انعام عطا فرمایا، وہ اتنا بڑا عہدہ تھا کہ جب خدا نے یہ کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم کو جو امامت دی گئی وہ کلی امامت نہیں تھی، وہ جزوی امامت تھی، چونکہ کہا فقط لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اب کائنات میں فقط انسان تو ہے نہیں، ہر طرح کی مخلوق ہے، ملائکہ بھی ہیں، جن بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، حضرت انسان بھی موجود ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے جہاں سے امامت شروع ہوئی، ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اب جب یہ انعام حضرت ابراہیم کو دیا گیا، گو کہ امامت بھی کلی امامت نہیں تھی، جزوی تھی، حضرت ابراہیم کو یہ عہدہ اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا لگا، خلیل پہلے بھی ہیں، نبی پہلے بھی ہیں، رسول پہلے بھی ہیں، اللہ نے جب نبی بنایا، رسول بنایا تو یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اس عہدے کو میری نسل میں جاری اساری رکھنا، میری ذریت میں جاری اساری رکھنا، لیکن جب عہدہ امامت ملا خلیل خدا اتنا خوش ہوئے، چونکہ یہ اتنا بڑا عہدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا، جو ہی اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں، تو خلیل خدا نے فوراً دعا کے ہاتھ بلند کیے اور کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ اتنا اچھا اور اتنا بڑا عہدہ ہے، نبوت ملی نہیں کہا میری ذریت میں رکھ، رسالت ملی نہیں کہا میری ذریت میں رکھ، لیکن جو ہی
امامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی، فوراً کہہ اٹھے قال ومن ذریتی، اے اللہ اس امامت کو میری نسل میں بھی رکھنا، میری ذریت میں بھی رکھنا۔ یہاں پر ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ امامت ہے ہی ذریت میں، امامت ہوتی ہی نبی کی ذریت میں ہے۔ نبی نے جب بھی امامت مانگی ہے اپنی ذریت میں مانگی۔ حضرت ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا قال ومن امتی، اے اللہ میری امت میں بھی امامت کو رکھنا۔ حضرت ابراہیم نے یہ بھی نہیں قال ومن اصحابی، اے اللہ اس امامت کو میرے اصحاب میں بھی رکھنا، نہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب امامت دی گئی تو سب سے پہلا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جملہ یہ تھا قال ومن ذریتی، اے اللہ اس امامت کو میری نسل میں بھی جاری و ساری رکھنا، میری ذریت میں بھی رکھنا۔ اور خداوند متعال نے اس کا کیا خوبصورت اور کیا حسین جواب ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ امامت اتنا پاک و پاکیزہ عہدہ ہے، اتنا عظیم عہدہ ہے، یہ کبھی ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ امامت کبھی ظالموں کو نہیں ملے گی۔ گویا ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی امامت کا حقدار ہوگا وہ سب کچھ ہو، ظالم نہیں ہو سکتا، ظالم کو امامت کبھی نہیں مل سکتی۔ اب بڑے بڑے تو یہیں سے جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں جو کہ امامت کے حقدار نظر آتے ہیں، ایک لائن میں نظر آتے ہیں کہ امامت ہمیں ملے تو سب سے پہلا کرائیٹیریا جو قرآن بیان فرماتا ہے وہ یہ قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہد امامت کبھی بھی ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ ظلم کیا ہے، ظلم میں بے شمار چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک جو ظلم کی تعریف خود قرآن کرتا ہے، اور حضرت لقمان جب اپنے فرزند ارجمند سے یہ ارشاد فرما رہے تھے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، جب حضرت لقمان اپنے فرزند کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے فرزند کبھی بھی شرک نہ کرنا، کبھی بھی خدا کا شریک نہ قرار دینا، کبھی بھی خدا کے ہمسر کسی کو نہ ماننا نہ جاننا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک چیز یہاں سے ثابت ہوگی، قرآن یہ کہتا ہے حضرت ابراہیم کو جب امامت دی گئی تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا قالا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب اسی قرآن حکیم میں ایک آیت بتاتی ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جس نے زندگی میں کبھی بھی شرک کیا ہو وہ ظالموں میں شمار ہو جاتا ہے، اور جو بھی ظالموں میں شمار ہو جائے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو امامت نہیں مل سکتی ہے۔ اب یہیں سے بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی اللہ۔ تو گویا امامت کی دیگر خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو امامت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو ہمیں پتہ چلی کہ امام ظالم نہیں ہوتا، اور شرک کرنا خود ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے شرک کرنا۔ جو زندگی میں کبھی مشرک رہا ہو، جس نے زندگی میں کبھی بت پرستی کی ہو، جس نے زندگی میں کبھی بتوں کی پوجا کی ہو، وہ امام نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ ظالم رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ظلم چھوڑ دیا ہو سکتا ہے وہ اپنے ظلم پر نادم ہو چکا ہو سکتا ہے وہ ظلم سے دور ہو چکا ہو، لیکن کسی نہ کسی زمانے میں تو وہ ظالم رہا ہے، کسی نہ کسی زمانے میں تو بتوں کے سامنے جھکتا رہا ہے۔ کون ہے ایسا؟ کائنات میں ذرا نظر دوڑائیے، کون ہے ایسا کہ جو یہ کہتا نظر آئے انی لم اشرک باللہ طرفت عین، کہ میں نے ایک لمحے بھر بھی، آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی میں نے شرک نہیں کیا؟ وہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں۔ یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا، علی ابن ابی طالب اور اولاد علی میں یہ بات نظر آتی ہے۔ اور امامت کے صحیح معنوں میں حقدار اگر کوئی ہے تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر زمانے میں مظلوم رہے ہیں، کبھی ظالم نہیں رہے، چونکہ ظالم کو عہدہ امامت اور امامت کی جب تعریف کی جاتی ہے تو امام بنیادی طور پر پیشوا ہے، امام بنیادی طور پر رہبری کے لیے آتا ہے، امام کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ امام کو بھیجے جانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امام ہادی بن کر آئے، امام نے ہدایت کرنی ہے۔ اب جو خود ہدایت کا متلاشی ہو، اب جو خود ہدایت چاہتا ہو، جو خود یہ کہے کہ جب تک میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، اور جب یہ دیکھو کہ میں بھٹک گیا ہوں تو خدارا اپنی سمت کو متعین کر دینا، تم اپنی ڈائریکشن کو صحیح کر دینا۔ اگر میں بھٹک جاؤں تو کسی ایسے کو جب امام بنا لیا جائے کہ جس کے بھٹکنے کا خود اندیشہ ہو، جس کو عصمت نہ ملی ہو، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے عصمت دے کر پروٹیکٹ نہ کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا اپنا ایمان خطرے میں ہے وہ کسی اور کو کیا بچائیں گے؟ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ عقید امامت واضح ہو، شفاف ہو، صاف ستھرا ہو، چونکہ اگر عقید امامت واضح ہے، اگر عقید امامت کرسٹل کلیئر ہے، اگر امام کو انسان نے پہچانا ہے تو کامیابی ہے۔ اور حضور کی یہ حدیث
کہ مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے امام کو پہچانا ہی نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ حقیقی امام کون ہے، جو حقیقی امام کے ہوتے ہوئے کسی ایسے کی طرف رجوع کرتا رہا ہے کہ جو خود محتاج ہے، علم کے میدان میں محتاج ہے، سخاوت کے میدان میں محتاج ہے، جو خود کسی کے دروازے پر جھکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امامت کا اہل نہیں ہے، چونکہ امام اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے بہتر ہوتا ہے، سب سے برتر ہوتا ہے، اور جو خود کسی کے دروازے پر جا کر علم کی بھیک مانگے اور پھر یہ کہتا نظر آئے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امامت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ امامت کی اہلیت کے لیے ضروری ہے، جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی امتحان اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لیا اور دیگر انبیاء سے بھی امتحان لیا، وہ امتحان علم کا امتحان ہے۔ اور جو خود علم کے امتحان میں فیل نظر آئے، جو علم کے امتحان میں ناکام نظر آئے، امام کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام کائنات ہو، جو کائنات کا امام ہو، اور کائنات کا امام ہوتا وہ ہے جو کائنات کی بولیاں بھی جانتا ہو، جو آنے والے حالات و واقعات کا بھی علم رکھتا ہو، جو گزشتہ حالات و واقعات کا بھی علم رکھتا ہو، چونکہ وہ کائنات کا عالم امام ہے، کائنات کا علم رکھنے والا ہے، اور جو دیگر زبانیں نہ جانتا ہو، جس کے دربار میں اگر کوئی آ کر فارسی بولنا شروع کر دے تو وہ کہے کہ علی ابن ابی طالب کو بلائے کہ یہ زبان تو ہمیں آتی نہیں ہے۔ جو ایک زبان تک نہ جانتا ہو وہ کسی کے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے، وہ کسی کی رہبری اور رہنمائی کیسے کر سکتا ہے، وہ کسی کی قیادت کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ چونکہ متفق علیہ چیزوں میں سے ہے، خدا نخواستہ اس کو فرقہ واریت کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ انسان سوچے ذرا، چونکہ قبر میں انسان نے جواب خود دینا ہے، قبر میں سوال و جواب کے لیے کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، لہٰذا امام ایسا بنایا جائے کہ جسے خود خدا یہ اختیار دے، جو آپ کی مرنے کے وقت آپ کے پاس موجود ہو، جو آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ موجود ہو، جو برزخ کی منازل میں آپ کی مدد کرتا نظر آئے، جو حشر کے میدان میں آپ کی مدد کرتا نظر آئے، اور وہ وہی کر سکتا ہے کہ جسے اللہ نے امام بنایا ہے۔ جو لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا وہ لوگوں کی طرح ہوگا، جس طرح لوگ گناہ کرتے ہیں وہ بھی گناہ کر سکتا ہے، جس طرح لوگ خطا کرتے ہیں وہ بھی خطا کر سکتا ہے، لیکن جسے اللہ بناتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عصمت لے کر آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے طہارت لے کر آتا ہے، خداوند متعال اسے رجس سے دور رکھتا ہے، اور اہل بیت کے لیے تو خداوند متعال نے خود یہ مہر لگا دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت میں نے تم سے رجس کو دور رکھا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور ایسے پاک و پاکیزہ تمہیں بنائے جس سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، رجس چونکہ تم سے دور ہے۔ اب بتائیے کہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھا ہے؟ یا بتائیے، کیونکہ ہر بیماری رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، جھوٹ کا بولنا رجس ہے، شراب پینا رجس ہے، یہ سارے گناہ رجس میں آتے ہیں، اور جنہیں دنیا نے امام بنایا ہے، جو لوگوں کے بنائے ہوئے امام ہیں، وہاں پر آپ کو بت پرستی بھی نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو شراب نوشی بھی نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو جھوٹ بولنا بھی نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو میدان سے بھاگنا بھی نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو ہر گناہ نظر آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ جنہیں اللہ بناتا ہے انہی کی راہبری میں خدا چاہتا ہے کہ انسان آ جائے، خدا یہ چاہتا ہے کہ انہی کی قیادت میں انسان آ جائے، خدا یہی چاہتا ہے کہ ان کے در پر اپنی جبین ناز کو جھکا دیا جائے اور دین بھی انہی سے لیا جائے، چونکہ دین دے ہی وہ سکتا ہے کہ جو امین ہو، اور امین ہوتا وہ ہے کہ جسے اللہ نے عصمت عطا کی ہو، جو اللہ کی طرف سے عصمت لے کر آتا ہے، حقیقی معنوں میں وہی ہادی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، دیکھو ہم تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے، نہ تمہیں تمہارے نام کے ساتھ، نہ تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ، نہ تمہیں تمہارے باپ کے ساتھ، نہ تمہیں تمہاری کمیونٹی کے ساتھ، بلائیں گے تو امام کے ساتھ۔ اور اگر امام خود وہاں پر سر چھپاتا نظر آئے، اگر امام خود وہاں پر چہرہ چھپاتا نظر آئے، اگر خود امام وہاں پر شرماتا نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا امام کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا امام وہاں پر، جس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں، جو اپنی نجات کے لیے یہ کہے کہ اگر ہماری نجات اہل بیت علیہم السلام اس کی ضمانت دیتے ہیں، اگر حسن ابن علی یہ کہتے ہیں کہ غلام زادے ہو تو جاؤ لکھوا کر لے آؤ، چونکہ یہ ہمارے لیے سند ہے، چونکہ بروز معاشر انہی کی لکھی ہوئی تحریر ہمیں کام آئے گی، اور ہماری نجات کی ضمانت بھی اہل بیت ہے، جو خود اہل بیت کو نجات دہندہ سمجھتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی نجات کے لیے کسی کے محتاج ہیں وہ خود کسی کو نجات کیا دے سکتے؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ لہٰذا امام بنانے کے لیے انسان کو بہت
غور و غوص کی ضرورت ہے، دقت کی ضرورت ہے، انسان کو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے نا دنیا میں جب آپ ایک اپنے لیے پی سی پی اپنا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، پرائمری کیئر پرووائڈر ڈھونڈتے ہیں، آپ کو اپنے لیے کوئی وکیل ڈھونڈتے ہیں، تو آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جس کی تلاش میں آپ ہیں وہ سب سے بہتر ہو، وہ سب سے اچھا ہو۔ آپ اس لیے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے، یہاں پر صحت نہیں، یہاں پر ایمان کا معاملہ ہے۔ کم از کم اگر انسان اتنی بھی دقت کر لے جتنا اپنی صحت کی فکر کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے کہ کسی ایسے ویسے کے پاس نہ جاؤں کہ میری صحت مزید خراب ہو جائے، جب ایمان کی بات آتی ہے تو انسان کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کسی ایسے کے دروازے پر نہ چلا جاؤں، کسی ایسے کو امام نہ بنا دوں کہ یہ صحت نہیں، یہ تو ایمان کا معاملہ ہے، یہ 60-70 سال کی زندگی نہیں، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی اخروی زندگی کی بات ہے۔ اگر کسی ایسے کو امام بنا لیا کہ جس نے میرے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تو میں آخرت میں ناکام و نامراد ہو جاؤں گا۔ لہٰذا امام کی تلاش میں یقینی اس بات کو بنانا چاہیے کہ امام وہ جو اللہ کا بنا، سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ اللہ کا بنایا ہوا ہو اور وہ معصوم عن الخطا ہو، وہ کبھی کسی گناہ میں چاہے وہ شرک ہو چاہے وہ کوئی اور گناہ ہو کبھی نظر نہ آئے۔ لہٰذا آپ پوری کائنات میں دیکھتے ہیں بعد از پیغمبر یہ علی اور اولاد علی کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ مرد میدان ہیں تو یہ ہیں، علم کے میدان میں مدد کرتے نظر آتے ہیں تو یہ ہیں، اگر سخاوت کرتے ہیں تو انہی کا دروازہ ہے جہاں سے سب کو عطا کیا جاتا ہے۔ اگر میدان شجاعت میں دیکھنا ہو تو ان سے بہتر کوئی نہیں، میدان علم میں ان سے بہتر کوئی نہیں، میدان حلم میں ان سے بہتر کوئی نہیں، کردار سازی اگر دیکھنی ہو تو انہی کی سیرت ہمارے سامنے نمونے عمل ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بعد از پیغمبر کوئی اور نہیں ہے کہ جسے انسان اپنی رہبری اور رہنمائی کے لیے چن لے۔ خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر اسی طرح جھکائے رکھے جس طرح ہم اہل بیت کے دروازے کے گداگر ہیں، اور اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں اور زیادہ کرے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو ہمارے دلوں میں اور زیادہ کرے۔ آج چونکہ الوداعی مجلس ہے اور آج ہم نے ایام عزا کو الوداع کہنا ہے، حسین ابن علی تو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ قلب المؤمن قبر الحسین، مومن کا دل قبر حسین ہے، لہٰذا ایام عزا رخصت ہوا چاہتے ہیں لیکن غم حسین تو ہمیشہ تازہ رہے گا۔ آج چونکہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، میں چاہوں گا کہ چند جملوں میں آج ہم تمام شہداء کا پرسہ دیں۔ 2 مہینے 8 دن آپ نے بہت عزاداری کی، آپ نے کربلا کے شہیدوں کا پرسہ دیا، آپ نے ایک خاتون قیامت کو اس کے لال کا پرسہ دیا، اس کے لال کے 3 دن کی پیاس اور بھوک کے بعد شہادت کا پرسہ دیا، آپ نے 6 ماہ علی اصغر کا پرسہ دیا، آپ نے علی اکبر کی جوانی کا پرسہ دیا، آپ 2 مہینے 8 دن گریا کرتے رہے، اہل بیت کے غم میں آپ روتے رہے، اور یہ وہ شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس کا عزادار ایک امام پردہ غیبت میں بھی ہے، جو خون کے آنسو روتا ہے، اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جہاں وہ کربلا والوں کے غم میں روتا ہے وہاں پر امام کو اپنی یتیمی کا بھی دکھ ہے۔ روایات یہ کہتی ہیں جب 11ویں امام کو زہر ملا، عزاداروں 8 ربیع الاول کو امام کی شہادت ہوتی ہے لیکن 5 کو 11ویں امام کو زہر دیا گیا تھا، 3 دن میرے امام زہر میں تڑپتے رہے، 5ویں امام اپنے بابا کے پاس آتے ہوں گے اور لپٹ جاتے ہوں گے، اور جب اپنی یتیمی کا تصور کرتے ہوں گے کہ میرے بابا کا سایہ، اور 28 سال کی عمر مبارک تھی امام حسن عسکری کی جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور 5 سال کا سن تھا امام زمانہ کا، اور میرا دل یہ کہتا ہے اپنے بابا سے آ کر لپٹ جاتے ہوں گے، کبھی اپنی یتیمی کا خیال آتا ہوگا، کبھی بابا کا سایہ سر سے اٹھتے دیکھتے ہوں گے اور روتے ہوں گے، کبھی کربلا والوں کو، اور عزاداروں جب امام کی یتیمی میرے سامنے آتی ہے مجھے ایک اور یتیمہ یاد آ جاتی ہے، چونکہ یتیمی اتنا بڑا صدمہ ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کو یہ صدمہ دیکھنا پڑے۔ جب 12ویں امام کو اپنے بابا کا جانا نظر آیا کہ بابا کو زہر مل چکی ہے، 3 دن تڑپتے رہے ہیں، اپنے بابا سے لپٹ گئے، بالکل اسی طرح جس طرح 10 محرم کو جب حسین ابن علی میدان کی طرف جانا چاہتے تھے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے چاہتے تھے کہ میدان کی طرف جائیں، گھوڑا تھا کہ چلتا نہیں تھا، ذوالجناح رک گیا، امام نے کہا میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے، میں جانتا ہوں سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کے تو تھک چکا ہے، میں جانتا ہوں تو پیاسا بھی ہے، میں جانتا ہوں تو بھوکا بھی ہے، لیکن دیکھ
ذوالجنا یہ غریب کچھ دیر کا مہمان ہے، اور دیکھ تجھے فقط لے جانے کی زحمت دوں گا، واپس لے آنے کی زحمت بھی نہیں دوں گا۔ زادارو اتنا کہنا تھا، بے زبان نے اپنی گردن کو جھکا دیا، کہا آقا نہ بے وفائی کر رہا ہوں نہ تھک گیا ہوں، ذرا میری ٹانگوں کو تو دیکھ۔ دیکھا تو کیا دیکھا، ایک 4 سالہ یتیمہ ہے۔ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی تھی، سکینہ کو اپنی یتیمی کا خیال آ رہا تھا، اور اس گھوڑے سے بار بار رو کے یہ کہتی تھی یا جواد ابھی، اور میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ عزادارو اسی طرح جیسے سکینہ کو یتیمی کا خیال تھا، 12ویں امام نے جب اپنے بابا کو تڑپتے دیکھا، عزادارو خوب گریہ کیا ہوگا، لیکن میں ایک جملہ عرض کروں گا، میں کہوں گا اے امام زمانہ، اے پردے غیبت میں بیٹھ کے رونے والے، اے خون کے آنسو رونے والے، اے مولا آپ کے بابا کو غسل و کفن بھی دیا گیا، آپ خود موجود تھے، آپ نے اپنے بابا کا جنازہ بھی پڑھایا، آپ کے بابا کو دفن بھی کیا گیا، لا یوم کا یوم گیا ابا عبداللہ، وہ غم جو غم حسین ہے، کسی کا لاشا ایسے نہیں تڑپا۔ ہاں ایک بیٹا تو حسین ابن علی کا بھی تھا، 11 محرم کو جب سید سجاد کو اپنے بابا کے لاشے کے پاس سے گزارا گیا، ایک جملہ کا، اور وہ جملہ یہ تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام قبول کر لے، بابا مجھے معاف کرنا، آپ کا لاشا کربلا کی زمین پر سجاد چھوڑ کر جا رہا ہے، بیٹا نہ دفن کر سکتا ہے، مجبوری یہ ہے کہ ہاتھ ہیں تو ہتھکڑیاں، پاؤں ہیں تو بیڑیاں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت و طہارت کا واسطہ، عزاداران سید الشہداء اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جو عزاداری ہوئی، خداوند متعال 2 مہینے 8 دن یہ ہم سے قبول و منظور فرما، خدایا یہ غم ہمیں نصیب فرما، خدایا اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی اور یقیناً رہ گئی ہے، خدایا تو اپنی عزت و جلال کے واسطے ہمیں معاف فرما، خدایا اس محرم کو ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دینا، خدایا بار بار ہمیں غم حسین نصیب فرما، بار بار ہمیں ایام عزا نصیب فرما، بار بار ہمیں عزاداری کرنے کا موقع فراہم فرما، خدایا اگر ہماری اس سال میں اگلے محرم سے پہلے موت لکھی جا چکی ہے، ہم سب کی زندگیوں میں اضافہ فرما، خدایا ہمیں آئندہ محرم میں بھی عزاداری کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم اس بی بی کو صحیح معنوں میں پرسہ نہیں دے سکے، اس کے لال کا غم ہم صحیح معنوں میں نہیں منا سکے، خدایا تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ اس بی بی کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، کربلا والوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، خدا ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو اور زیادہ فرما، اہل بیت کی محبت کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما، ہمارے گھروں میں اہل بیت کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے، ہماری نسلوں میں عزادار پیدا ہوتے رہیں، خداوند متعال اردو فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چگنی کامیابی اور ترقی عطا فرما، اس کے والنٹیئر، اردو فاؤنڈیشن کے منتظمین، کارکنان، سب کو طول عمر عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، بالخصوص ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی توفیقات خیر کو متعالی فرما، انہیں اجر جزیل عطا فرما، پڑھنے سننے والے 2 مہینے 8 دن جس نے بھی عزاداری میں جس طرح سے بھی حصہ لیا، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں، چاہے وہ ڈونیشن کی صورت میں، چاہے وہ مجالس کو سپانسر کرنے کی صورت میں، یا پڑھنے سننے والوں نے جو حصہ لیا، خدایا سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر جزیل عطا فرما، اس عزاداری کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے، خدایا اس عزاداری کو ہماری قبر میں روشنی کا سبب قرار دے، خدا اس عزاداری کو برزخ میں ہمارے ساتھ باعث شفاعت قرار دے، خداوند متعال اگر اس عزاداری میں کہیں ریاکاری ہوئی ہے، کہیں کوتاہی ہوئی ہے، خدایا تو ہمیں معاف فرما، خدایا اس عمل میں اخلاص عمل پیدا فرما، اور اخلاص عمل کے ساتھ خدایا یہ ہم سے قبول و منظور فرما، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔